سوال کیا گیا کہ اگر جناب مال حلال اور مال حرام جو ہے وہ مخلوط ہو جائے تو پھر شرعی حوالے سے اس مال کے لیے کیا حکم ہے اور اس کے مصرف کے لیے کیا حکم ہے کہ اس کو کہاں استعمال کر سکتے کہاں نہیں کر سکتے، یا اس مال کے حلال ہونے کا طریقہ یا اس کا حکم جو ہے شرعی وہ کیا ہے۔ تو یہاں پر مراجع عظام اور بزرگان فرماتے کہ اگر حلال مال حرام مال کے ساتھ اس طرح مل جائے کہ انسان انہیں ایک دوسرے سے الگ جو ہے وہ نہ کر سکے اور حرام مال کے مالک اور اس مال کی مقدار کا بھی علم نہ ہو، تو پھر یہ ہے کہ یہ بھی علم نہ ہو کہ حرام مال کی مقدار خمس سے کم ہے یا زیادہ، تو مال خمس نکالنے سے وہ مال حلال ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ چیز ضرور ذہن میں رہے اور دقت کے ساتھ، اسی لیے میں خود باقاعدہ اسی مسئلے کو لکھ کر آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ اگر حلال مال حرام مال کے ساتھ اس طرح مل جائے، یہ اب جو شرطیں یہاں ساتھ میں بیان کی جا رہی ہیں اس کو ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ انسان انہیں ایک دوسرے سے الگ نہ کر سکتا ہو اور حرام مال کے مالک اور اس مال کی مقدار کا بھی علم نہ ہو، اور یہ بھی علم نہ ہو کہ حرام مال کی مقدار خمس سے کم ہے یا زیادہ، تو پھر تمام مال کا خمس نکالنے سے وہ مال حلال ہو جاتا ہے۔ اور احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ کسی ایسے شخص کو دے جو خمس اور رد مظالم کا مستحق ہو۔ ٹھیک ہے جی، تب وہ ہے، وإلا اگر ان تمام چیزوں میں نہیں ہے تو پھر اس میں اشکال وارد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح اگر حلال مال حرام مال سے مل جائے اور انسان حرام کی مقدار خواہ وہ خمس سے کم ہو یا زیادہ ہو اور جانتا ہو لیکن اس کے مالک کو نہ جانتا ہو، تو ضروری ہے کہ اتنی مقدار میں اس مال کے مالک کی طرف سے صدقہ کر دے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ حاکم شرع سے بھی اجازت لے۔ اگر وہ اجازت نہیں لیتا پھر بھی اس میں اشکال وارد ہو جائے گا، اور اگر وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا یا خمس نہیں نکالتا یا اس مقدار کو اس مستحق نہیں پہنچاتا، پھر بھی اس کے مال کے حلال ہونے میں پھر بھی اشکال وارد ہو جائے گا۔ اور اسی طرح پھر آگے کہتے ہیں کہ اگر حلال مال حرام مال سے مل جائے اور انسان کو حرام کی مقدار کا علم نہ ہو لیکن اس مال کے مالک کو پہچانتا ہو اور دونوں ایک دوسرے کو راضی نہ کر سکے، تو ضروری ہے کہ جتنی مقدار کے بارے میں یقین ہو دوسرے کا مال ہے وہ اسے دے دیا جائے، اس کو الگ کر دیا جائے۔ یعنی پہلے مسئلے کے یہ برعکس اس کو بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ اگر دو مال میں سے اس کی اپنی غلطی سے مخلوط ہو جائیں، یعنی مالک کی وجہ سے یا دوسرے کی وجہ سے، تو احتیاط کی بنا پر مال کی جس کی زیادہ مقدار کے بارے میں احتمال ہو کہ یہ دوسرے کا ہے وہ اسے دے دینا جو ہے وہ ضروری اور واجب ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح اسی حوالے سے آخری جو ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حرام سے مخلوط حلال مال کا خمس دے دے اور بعد میں اسے پتہ چلے کہ حرام کی مقدار خمس سے تو زیادہ تھی، تو ضروری ہے کہ جتنی مقدار کے بارے میں علم ہو کہ خمس سے زیادہ تھی اسے اس کے مالک کی طرف پھر صدقہ کر دے، اس تک وہ پہنچانا اس کے اوپر واجب ہے۔ تو ناظرین کرام، انشاءاللہ اسی سوال کو ہم اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں اور چلتے ہیں ہم اپنے